یہ نئی طرح ہے. جہاں کو گوش بتکبیر کر گئے ہیں حسین، جہاں کو گوش بتکبیر کر گئے ہیں حسین، حسینیت کو جہانگیر کر گئے ہیں حسین. جہاں کو گوش بتکبیر کر گئے ہیں حسین، حسینیت کو جہانگیر کر گئے ہیں حسین، حسینیت کو جہانگیر کر گئے ہیں حسین. اور ملی انہی کو ہے پائندگی کی زیبائش، ملی انہی کو ہے پائندگی کی زیبائش، جن اشتہاروں کو تنویر کر گئے ہیں حسین، جن اشتہاروں کو تنویر کر گئے ہیں حسین. ملی انہی کو ہے پائندگی کی زیبائش، جن اشتہاروں کو تنویر کر گئے ہیں حسین. یہ باز گشت اسی کی ہے انقلابوں میں، یہ باز گشت اسی کی ہے انقلابوں میں، میان عصر جو تقریر کر گئے ہیں حسین. یہ باز گشت اسی کی ہے انقلابوں میں، میان عصر جو تقریر کر گئے ہیں حسین، میان عصر جو تقریر کر گئے ہیں حسین. اور اٹھا رکھا تھا جسے حق نے بحر ذبح عظیم، اٹھا رکھا تھا جسے حق نے بحر ذبح عظیم، اس امر عرش کو تدبیر کر گئے ہیں حسین، اس امر عرش کو تدبیر کر گئے ہیں حسین. ہے ابتدا بھی حسین اس کی انتہا بھی حسین، ہے ابتدا بھی حسین اس کی انتہا بھی حسین. یہ کربلا جسے تفسیر کر گئے ہیں حسین، ہے ابتدا بھی حسین اس کی انتہا بھی حسین. یہ ہے ابتدا بھی حسین اس کی انتہا بھی حسین. یہ کربلا جسے تفسیر کر گئے ہیں حسین، یہ کربلا جسے تفسیر کر گئے ہیں حسین. اور برائے دین بچانا جسے تھا مٹنے سے، برائے دین بچانا جسے تھا مٹنے سے، اسے وراثت ہمشیر کر گئے ہیں حسین. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. برائے دین بچانا جسے تھا مٹنے سے، اسے وراثت ہمشیر کر گئے ہیں حسین، اسے وراثت ہمشیر کر گئے ہیں حسین. اور وہی تو زینب و سجاد نے کیے ہیں بیان، وہی تو زینب و سجاد نے کیے ہیں بیان. وہ مرثیے کہ جو تحریر کر گئے ہیں حسین، وہ مرثیے کہ جو تحریر کر گئے ہیں حسین، وہ مرثیے کہ جو تحریر کر گئے ہیں حسین. وہی تو زینب و سجاد نے کیے ہیں بیان، وہ مرثیے کہ جو تحریر کر گئے ہیں حسین. غلام غیروں کے بن کر ذلیل ہوتے رہو، غلام غیروں کے بن کر ذلیل ہوتے رہو. یزیدیوں تمہیں بے پیر کر گئے ہیں حسین، یزیدیوں تمہیں بے پیر کر گئے ہیں حسین، یزیدیوں تمہیں بے پیر کر گئے ہیں حسین. اور فدائے جاں تھی بہار ایک جو ایک تبسم پر، فدائے جاں تھی بہار ایک جو ایک تبسم پر، چمن چمن اسے تاثیر کر گئے ہیں حسین، چمن چمن اسے تاثیر کر گئے ہیں حسین. فدائے جاں تھی بہار ایک جو ایک تبسم پر، چمن چمن اسے تاثیر کر گئے ہیں حسین. اور مزے فنا کے چکھائے اسی نے باطل کو، مزے فنا کے چکھائے اسی نے باطل کو، لہو کی دھار جو شمشیر کر گئے ہیں حسین، لہو کی دھار جو شمشیر کر گئے ہیں حسین، لہو کی دھار جو شمشیر کر گئے ہیں حسین. لہو اور سمٹ کے آیا ہو اہل عزا کا دم جس میں، سمٹ کے آیا ہو اہل عزا کا دم جس میں، ہر اس صدا کو گلوگیر کر گئے ہیں حسین، ہر اس صدا کو گلوگیر کر گئے ہیں حسین. ہر اس اور سفید جیسے نمکداں بنی ہوئی آنکھیں، سفید جیسے نمکداں بنی ہوئی آنکھیں، سیاہ ادو کی یوں تقدیر کر گئے ہیں حسین،
سیاہ اردو کی یوں تقدیر کر گئے ہیں حسین، سیاہ اردو کی یوں تقدیر کر گئے ہیں حسین، اور قضا و قدر و رضا کا تمام ملک عظیم، قضا و قدر و رضا کا تمام ملک عظیم کمال نفس کی جاگیر کر گئے ہیں حسین، قضا و قدر و رضا کا تمام ملک عظیم، قضا و قدر و رضا کا تمام ملک عظیم کمال نفس کی جاگیر کر گئے ہیں حسین، کمال نفس کی جاگیر کر گئے ہیں حسین۔ اور سر بریدہ سے اہل حرم کا کر کے حجاب، سر بریدہ سے اہل حرم کا کر کے حجاب نمایاں عظمت تطہیر کر گئے ہیں حسین، سر بریدہ سے اہل حرم کا کر کے حجاب نمایاں عظمت تطہیر کر گئے ہیں حسین۔ اور فراز کر کے تلاوت سر بریدہ سے، فراز کر کے تلاوت سر بریدہ سے بلند پرچم توقیر کر گئے ہیں حسین، فراز کر کے تلاوت سر بریدہ سے بلند پرچم توقیر کر گئے ہیں حسین، جہاں کو گوش بتکبیر کر گئے ہیں حسین، حسینیت کو جہانگیر کر گئے ہیں حسین، حسینیت کو جہانگیر کر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میثم حسین و انصار حسین کے نام سے، انصار حسین کے نام سے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین ومولانا ومولا الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی
في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ قرآن میں اس کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، اور اس کا ایک نام توبہ بھی ہے، اور اس کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، اس لیے کہ اس میں منافقین کی فضیحت بیان کی گئی ہے، منافقین کے پٹارے کھول کر رکھ دیے گئے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مسجد کا کتنا احترام ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، احترام واجب ہے۔ خود مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب مسجدیں قابل تعظیم ہیں، قابل عزت ہیں، مولا علی نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اب قرآن پڑھ لیجئے، سورہ توبہ میں ایک مسجد بنی تھی جس کا نام تھا مسجد زرار۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی اس مسجد کو توڑ دو، اس میں آگ لگا دو، اور اس کا ملبہ گندگی پہ ڈلوا دو۔ آپ قرآن کی بات ہے، آپ جھٹلا نہیں سکتے، نہ دنیا کا کوئی انسان۔ آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مسجد زرار۔ کیوں؟ آپ ظاہر میں تو دیکھ رہے ہیں مسجد ہے، لیکن باطن میں اللہ نے کہا یہ منافقوں نے ایک پناہ گاہ بنائی ہے تاکہ مومنین کو اذیت پہنچائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ مومنین کو اذیت پہنچائے، یعنی اللہ نے کہا یہ مسجد نہیں، یہ ایک فتنہ اور فساد ہے۔ چنانچہ اب ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، بھلے وہ مذہبی چیز ہو، مگر قرآن نے اس بات کے لیے کہا مسجدیں قابل تعظیم ہیں، لیکن جو اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے بنائی جائیں، جو مومنین کو اذیت دینے کے لیے پہنچائی جائیں، وہ مسجد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے بیسک چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اس کا طرز اسلوب پہچانیے کہ کس طرح قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن میں کوئی قاعدہ پورا بیان نہیں ہوا ہے، کوئی بات، صرف ایک قاعدہ بنا دیا، اصول، اور اس کے بعد قرآن بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا۔ کیوں؟ اگر پوری بات بیان کرتا تو قرآن جیسی 50 کتابوں کو یوں یکجا کریے 10 آدمی مل کر نہ قرآن اٹھا پائیں، کیونکہ اولین سے لے کر آخرین تک کا علم ہونا چاہیے، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو، تو اس چھوٹے سے قرآن میں کیسے آ جائے گا؟ لہذا بیسک قاعدے بنائے اور قرآن آگے بڑھ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب آپ ملاحظہ کریں، میں دلیل دے رہا ہوں، آپ کہیں پورے قرآن میں دکھا دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں دکھائیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں حلال گوشت کی مسئلہ نہیں ہے، جو حرام گوشت ہیں ان میں کہیں آپ دکھا دیجئے کہ کتے کا گوشت لکھا ہے کہ نہ کھایا جائے، شیر کا گوشت کہیں لکھا ہے کہ نہ کھایا جائے، قرآن میں کوئی آیت بتا دیجئے، کوئی تفسیر بتا دیجئے، کہیں نہیں۔ صرف ایک جانور کے لیے لکھا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھایا جائے، پورے قرآن میں۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حلال جانوروں کی فہرست میں حرام میں صرف ایک جانور کو منع کیا گیا، اور وہ اس کا کیا نام ہے؟ کذاب، اس کا پگ نام ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، یہ اس کا گوشت کھانا بس حرام لکھا، باقی تو کسی چیز کے لیے وہ الگ ہے کہ مشرک نجیس ہے، کتا اور سور نجیس ہے، یہ ایک الگ ہے، مگر حلال اور حرام کی بات ہو رہی، ایک کا نام بتایا۔ کیوں؟ قرآن نے صرف ایک کہا کہ سور کا گوشت حرام ہے، مردار تمہارے لیے حرام ہے، بھلے حلال ہے جانور لیکن اگر مر گیا تو حرام ہے۔ اچھا، جس کا نام ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے وہ بھی حرام ہے، بھلے حلال ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جانوروں میں ایک ہی جانور کا نام لیا گیا کہ سور کا گوشت حرام۔ کیوں؟ آپ قرآن میں غور کریے، قرآن میں فکر کریے، کیوں کہا گیا؟ باقی کہیں لکھا ہی نہیں ہے
اور اگر قرآن ایک ایک بات بتاتا کہ بلی کا گوشت کھائیے کہ نہیں، شیر کا گوشت کھائیے کہ نہیں، چیتے کا گوشت، تو کتنی آیتیں بڑھ جاتی. یہ کیا ہوتا؟ تو قرآن نے بیسک قانون کیا بتا دیا کہ صاحب یہ سور کا گوشت تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دیا. اس میں کیا صفت تھی؟ صفت اس میں یہ تھی کہ یہ ہے تو حرام، مگر اس میں صفتیں ساری حلال کی ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ اس میں صفتیں حلال کی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن نے ایک جملہ جو کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو بس اس لیے کہا کہ وہ چیزیں حلال و حرام اپنی صفتوں سے پہچانی جائیں گی. دیکھیے حلال جانور اور حرام جانور کی صفت کیا ہے؟ حلال جانور جب بھی بیٹھے گا تو پہلے اگلے پیر توڑے گا، حرام جانور جب بیٹھے گا تو پہلے پچھلے پیر توڑے گا. مگر سور اس سے الگ ہے، یہ جب بیٹھے گا تو پہلے اگلے پیر توڑے گا، کیونکہ اس میں صفت حلال کی پائی گئی ہے یہ حرام. حلال جانور اب آپ ملاحظہ کریں جب پانی پیے گا تو منہ سکوڑ کر، منہ کے ذریعے سے، ہونٹوں کے ذریعے سے کھینچ کے. حرام جانور زبان سے چاٹ کر. یہ ہے تو حرام لیکن پانی بھی حلال جانور کی طرح پیتا ہے. یہ دو صفتیں ہو گئی. اچھا حلال جانور، اب آپ متوجہ ہوں، حلال جانور جب اور پہچان بتائی گئی ہے کہ حلال جانور کی اور حرام جانور کی، اس میں ایک یہ بھی پہچان ہے کہ حلال جانور جگالی کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد، یعنی منہ چلاتا رہتا ہے، اب چاہے بکری ہو چاہے بیل ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے یہ جگالی کرے گا. اچھا اب آپ ملاحظہ کریں حرام جانور جگالی نہیں کرتا، یہ ایک پہچان ہوئی. اب اس میں سارے حلال کی پہچانیں ہیں، ساری صفتیں، اس لیے اس کا نام لے کر حرام کیا. باقی قرآن میں اللہ نے کہا میرا رسول بتا دے گا صفتیں. کتنے جانوروں کا نام لیتا؟ رسول اللہ صفتیں بتائیں گے. میں نے کہا اللہ رسول اللہ صفتیں بتائے گا، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا نادان، اگر سارا بیان تفصیل سے میں بیان کر دیتا قرآن میں ہر چیز، تب تو تم بھی یہی کہتے کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو اب آپ اس کا پہلے قرآن کا طرز اسلوب سمجھیے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. لہذا قرآن میں جہاں پہ بات مضبوطی والی ہوتی ہے وہاں نہیں کہہ کر منوائی جاتی ہے. پہلے ہاں نہیں کیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ کام کر دیے گا، جی ہاں جی ہاں. وہاں ہوتا ہے اللہ کے ہاں نہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن میں آیتیں لیجئے. اللہ نے کہا ما محمدن، محمد نہیں ہے، ماں کے معنی عربی میں نہیں کہیں، محمد نہیں ہے، الا رسول، سوائے میرا رسول ہے. یہ کیوں کہا ما محمد؟ محمد نہیں، پہلے انکار کروایا، انکار کرو محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، صرف ہمارا رسول ہے. یعنی وہ کچھ کہہ دے یا کر دے تو یہ نہ کہنا محمد نے کیا، بلکہ یہ کہنا کہ یہ رسول نے کیا. اس لیے کہ محمد ہے نہیں، محمد ختم، یہ رسول ہے. ما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، سوائے یہ کہ ہمارا رسول ہے. اب اگر یہ کہہ دے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں تو یہ محمد نے نہیں کہا، یہ رسالت نے کہا. ملاحظہ کریں. اب اگر پیغمبر یہ کہہ دے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ محمد نے نہیں کہا، یہ رسالت نے عمل، رسالت کا عمل ہے. اب اگر محمد کسی کو اپنے کاندھے پر بٹھا لے تو یہ محمد کا عمل نہیں ہوگا، یہ رسالت کا عمل ہوگا. محمد اگر کسی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے تو یہ محمد کا عمل نہیں ہوگا، رسالت کا عمل ہوگا. ارے محمد اپنی بزم میں کسی کو بٹھا لے تو یہ رسالت کا عمل ہوگا، اور محمد اگر اپنی بزم سے کسی کو نکال دے تو یہ بھی رسالت کا عمل ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد تو اب دیکھیے پہلے نہیں کہا پھر تو اقرار کروایا. تو عزیزوں یہ سمجھیے قرآن جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہاں تک میں آ گیا. قرآن نے کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. جب درجے کی بات آ گئی کہ ہجرت کرنا اور ایمان لانا دونوں چیزیں ہونا چاہیے، وہ مجاہد کی اہمیت ہے جو ہجرت بھی کرے اور ایمان بھی لائے. اب یہ ایمان کی دلیل ہے، پوری توجہ رکھیے گا. بہت سی چیزوں میں ہمارا ایمان کم ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں زیادہ، کیونکہ آپ کتابیں پڑھیے تو اس سے اور پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے. معصوم نے فرمایا ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. اچھا اب آپ ملاحظہ کریں، ہم سنا ہوگا آپ نے سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ تفسیر مجید البیان دیکھیے. یہ بغداد میں ان کا اسکول قائم تھا. تو ایک طالب علم تھا، دریائے دجلہ گومتی کی طرح ایک ندی ہے،
اور بہت بڑی ندی جس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں، وہ وہاں سے آتا تھا روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ لیٹ، کبھی آیا تو صحیح ٹائم سے ورنہ لیٹ۔ تو اس کو بولتے تھے بھائی تم ٹائم سے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے تھے کہ سرکار میں کیا کروں، میرا گھر دریا کے اس پار ہے اور پل وغیرہ ہے نہیں، برج ہے نہیں، تو کشتی سے آتے ہیں۔ تو کبھی کشتی اگر ادھر چلی گئی، اب ادھر سے جب ادھر آئے گی تب میں بیٹھوں گا، پھر وہ بھرے گی، اکیلے ہم کو لے کے تو نہیں جائے گا سرکار، اور پھر ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ سید مرتضیٰ بہت بڑے پائے کے عالم، یہ وہ ہیں کہ جو امام سے ملاقات کر چکے، امام سے باتیں کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے میں تمہارے لیے کام بنا دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے سید؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے تعویذ لکھا ہوگا یہ بازو پہ باندھ لو، اب تمہیں کشتی سے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، اب تمہیں کشتی سے آنے کی ضرورت ہی نہیں، اب دریا پہ پانی پر قدم رکھنا اور یہ پانی پتھر بن جائے گا اور تم اسی طرح گزرتے ہوئے چلے آنا۔ اب اس نے کہا میرے استاد نے کیا، یہ ہے استاد، اب یہ روز آ رہا، بالکل ٹائم سے آ رہا، مہینوں آتا گیا۔ اب اسے خیال آیا کہ دیکھیں استاد نے لکھا کیا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں استاد نے لکھا کیا ہے۔ اب جو اس تعویذ کو کھولا تو دیکھا اس پہ صرف لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آپ اندازہ کریں کہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس میں کمال ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ بسم اللہ میں اتنا کمال کیسے؟ اس لیے کہ جس کی بے کے نیچے علی ہو اس میں کمال کیسے نہ ہو؟ ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو عزیزوں آپ غور کریے، اب اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے جملہ کہ پیغمبر کے سامنے، اور یہ تو سید مرتضیٰ کی بات ہے کہ دریا کی سطح پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن میں کمال ہے، قاری میں بھی کمال ہونا چاہیے۔ قرآن میں کمال ہے، قاری میں بھی کمال ہونا چاہیے۔ پیغمبر کے سامنے ایک ذکر ہوا، کون سا؟ جناب عیسیٰ پیغمبر کا، کہ حضور عیسیٰ پیغمبر جب دریا پہ گزرتے تھے تو پانی جم جاتا تھا اور وہ دریا پہ گزرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ عیسیٰ کا ایمان تو تھا لیکن ایمان معراج پہ نہیں تھا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے بلندی پر، ایک ہوتا ہے حد آخر، بس اس کے آگے ایمان نہیں ہے، یہ معراج پہ نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کا ایمان منزل کمال اور معراج پہ ہوتا تو عیسیٰ پانی کیا، عیسیٰ تو ہوا کے اوپر پرواز کرتے۔ عیسیٰ کا ایمان اگر منزل کمال پر ہوتا تو عیسیٰ ہوا کے اوپر پرواز کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بتانا چاہتے ہیں جس کا ایمان منزل کمال اور منزل معراج پہ ہوگا وہ ہوا پہ پرواز کرے گا۔ اب لوگوں نے جنگ خیبر میں دیکھا تو دیکھیے جو عمل کر رہا ہے اسے تعجب نہیں ہے، انہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ کہا کہ یا علی یا رسول اللہ، دیکھیے علی 2 انگلیوں پر خیبر اٹھائے ہوئے ہیں، 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھائے ہوئے ہیں اور علی کے دونوں قدم ہوا کے دوش پر ہیں۔ نہیں، علی کے دونوں قدم ہوا کے دوش پر۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں یہ 2 معصوموں سے حدیث ہے، خود مولا علی سے اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ میں نے اس لیے عرض کیا 2 معصوموں سے روایت ہے، امام کے پاس 2 دور میں، ظاہر سی بات ہے 2 دور ہوئے تبھی تو آیا۔ کہا مولا یہ بتائیے انسان کتنا مختار ہے کتنا مجبور ہے؟ تو مولا نے کہا اچھا یہ سو تم پوچھنا چاہتے ہو، ایک پیر اٹھا لو۔ ایک پیر اٹھا لیا۔ کہا نہیں اب دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا لو۔ تو کہا مولا ایک پیر اٹھانے میں میں مختار ہوں، دونوں پیر ایک ساتھ اٹھانے میں میں مجبور ہوں۔ تو کہا مولا نے اب ایسے ہی سمجھ لو کہ کچھ چیزوں میں انسان مختار ہے اور کچھ چیزوں میں انسان مجبور ہے۔ جس طرح ایک قدم پیر اٹھا لینا اس میں انسان کا اختیار ہے، مختار ہے، اور دونوں ایک ساتھ اٹھا لینا اس میں مجبور ہے۔ کون مجبور ہے؟ انسان مجبور ہے، امام مجبور نہیں ہے، امام مجبور نہیں ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں ایک پیر اٹھا لینا انسان کو اختیار ہے، دونوں پیر اٹھانے ایک ساتھ انسان اس میں مجبور ہے۔ صحابہ نے خیبر میں کہا کہ یا رسول اللہ ذرا علی کے کارنامے کو دیکھیے، 2 انگلیوں پر خیبر اٹھائے ہوئے ہیں اور علی کے دونوں قدم ہوا کے دوش پہ نظر آ رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ علی کسی مجبور کا نام نہیں ہے، صاحب اختیار کا نام علی نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو عزیزوں اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اتنا ہی آگے بڑھ سکتے ہیں جتنے انسان کو سمجھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایسے راہبر دیے ہیں، ہمیں ایسے رہنما دیے ہیں کہ ہمیں کہیں شرمندگی نہیں ہوتی،
ہمیں کہیں شرمندگی نہیں ہوتی. اس کی دلیل ہے، آپ دیکھیں کہ میں کئی کتابوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر انیتا رائے نے بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے. ایک ہندو عورت ہے اور اس نے شہزادی زینب پہ کتاب لکھی اور مولا علی پہ کتاب لکھی. یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ مولا علی پہ کتاب کیوں لکھی؟ ایک کرسچن نے مولا علی پہ کتاب لکھی ہے، یہی اسلام میں چھپی ہے. یہ یہودی کتاب کیوں لکھ رہے ہیں مولا علی پہ؟ یہ کرسچن کیوں لکھ رہے ہیں مولا علی پہ؟ یہ غیر مسلم کیوں لکھ رہے ہیں مولا علی پہ؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اپنے اپنے دیوتا کے لکھیں تو بات سمجھ میں آئے سمانے حال. یہ علی پہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ بھائی یہ بھی آپ یاد رکھیے، گلاب کا پھول ہوگا، ہندو ہوگا وہ بھی تعریف کرے گا، مسلمان ہوگا وہ بھی تعریف کرے گا، شیعہ ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد علی. عزیزوں یہ آپ دیکھیے کہ ایک مولا علی ہے اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس میں ان کی تعریف نہ کی جاتی ہو، ان کے بارے میں بیان نہ کیا جاتا ہو. میں دلیلیں میں صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دوں گا جب آؤں گا. اس کے بعد ابھی 1-2 دن بعد پھر آنا ہے. تو عزیزوں دلیل کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر چلے گزرے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر انیتا رائے کو خط لکھا کہ کم علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے. کہا کہ مگر دنیا میں کسی کے پاس پورا علم ہے ہی نہیں جو اس کو مکمل فائدہ پہنچائے. تو ڈاکٹر انیتا رائے نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کتابیں پڑھیے، زمین پر رہ کر ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے راہبر علی ہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل نہج البلاغہ میں ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے. ملاحظہ کیا آپ نے؟ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے. اچھا برادران ایمانی، آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور جہاں تک ہے آپ سماعت فرمائیں اس کو. مولا علی کا پہلا خطبہ دیکھ لیجئے، شاید بہت کم نہج البلاغہ بیان کیا جاتا ہے. شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ جیسے ہمارے مولا علی مسلمانوں میں مظلوم رہے ویسے یہ نہج البلاغہ ہمارے شیعوں میں مظلوم ہے. کیا نہیں ہے؟ مولا علی نے علم کے دریا بہا دیے. آپ سمجھیے چاہے نہ سمجھیے اور جس طرح بھی دل چاہے. سب سے زیادہ نہج البلاغہ میں اپنے عمر کے، انسان کی عمر کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ جو تمہاری ایج ہے، یہ وقت ہے، یہ نکل رہا ہے. یہ بالکل مولا نے فرمایا برف کی طرح پگھل رہی ہے عمر کا حصہ ختم ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا مومنوں، مسلمانوں، جو رزق تمہارے ہاتھ سے آج نکل گیا، جو رزق تمہارے ہاتھ سے آج نکل گیا اس کے کل آنے کی امید ہے، لیکن جو عمر کا حصہ نکل گیا اس کی آنے کی امید نہیں ہے. لہذا اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنی عمر کی قدر کرو. اسی لیے مولا علی نے فرمایا جو دنیا میں رہتے ہیں غفلت میں پڑے رہتے ہیں، جب یہ مریں گے تب جاگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جاگنے کا نام ہے اور آخرت سونے کا نام ہے. ملاحظہ کریں گے. پھر میں دلیل دے رہا ہوں. مولا علی نے ارشاد فرمایا مگر مومن دنیا میں جد و جہد کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے اور قبر میں جا کے آرام سے سو جاتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو سکون پا جاتا ہے. اسی کو مولا علی نے فرمایا کہ مومن مر کے سکون پا جاتا ہے اور منافق اور کافر یہ مر کے دوسروں کو سکون دے جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. کیا جملے بتائیں آپ؟ نہج البلاغہ پڑھیے، مولا علی نے فضائل کے ذریعے بہا دیے ہیں. تو عزیزوں بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں پہلا خطبہ جس میں مولا علی نے بتایا ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اب عربی عبارت پڑھنے کا موقع نہیں ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کے تعریف میں انسان کی زبانیں گنگ ہو جائے مگر اللہ کی تعریف پوری نہ ہو سکے. میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے وجود کی نشانی کیا ہے؟ اللہ ہے، ہم نہیں مانتے کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ علی نے اللہ کو سجدہ کیا. ایک صلوات پڑھے محمد علی. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ علی نے سجدہ کیا. اچھا دیکھیے ایک معرفت کا جملہ عرض کر دوں. معرفت سنیں گے، دیکھیے روایت تو سب لوگ سن لیتے ہیں، معرفت کا ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. معرفت کیا ہے کہ دیکھیے میں اپنی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ ملا جامی
عالم اہل سنت، ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ، عبد الرحمن ملا جامی، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں کام کیا ہے، کوئی بس اعتراض کرنا ہو چاہے جس میں، وہ کہتا ہے مولا علی ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قرآن ختم کیسے کر لیتے تھے؟ میں آج ہی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ علی کا عمل کیوں تھا کہ ایک رکعت میں پیر رکھا اور بس دوسری رکعت میں پیر رکھنے کے لیے قرآن ختم ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اب اس میں جملہ لکھا تھا، بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے نبی زمین سے معراج پر آسمان پر اتنی جلدی جا کے واپس آ گئے کہ وضو کا پانی جاری رہا، زنجیریں در ہلتی رہی، بستر میں گرمی باقی رہی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کا نبی ایسا ہو اس کا جانشین بھی ویسا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آپ دیکھیے یہ اللہ بتانا چاہتا ہے، آپ اس پہ غور کریے، اس پہ فکر کریے، یہ ان سے ممکن نہیں، یہ امام ہے اور وہ امام نہیں ہے جنہیں آپ پیش امام سمجھ رہے ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ وہ امام ہے جو کائنات کے امام ہے۔ اچھا دیکھیے ہمارے یہاں نماز کے مانے چاہے نہ مانیے، لیکن مولا علی نے ہی بیان کیا نماز پڑھنے کے بھی مسجد میں اصول ہے، بہت تاکید کی گئی۔ ایک شخص نبی کے دور میں تھا، اس نے کہا حضور میں تو نابینا ہوں اور میں کیسے جماعت میں شامل ہوں، اور ہے مسجد سے گھر قریب میں تھوڑا، اور مگر نابینا ہوں حضور میں نہیں آ پاتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا اپنے گھر سے مسجد تک ایک دھاگا باندھو اور اسی کو پکڑتے ہوئے آؤ مگر جماعت پڑھو۔ سوال تو سب سے کیا جائے گا کہ اگر مسجد ہے تو خالی کیوں ہے اور قریب ہے تو خالی کیوں ہے؟ لیکن مولا علی نے نماز کے لیے بھی اصول بتائے۔ کیا اصول بتائے؟ کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ الگ الگ جگہوں پہ نماز پڑھو، کبھی یہاں پہ بیٹھ گئے، کبھی یہاں پہ بیٹھ گئے، کبھی وہاں پہ بیٹھ گئے، کبھی وہاں پہ، ایک ہی جگہ پہ نہ بیٹھو۔ یہ مولا علی نے منع کیا۔ ہم کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھیں گے کہ صاحب یہیں پہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہا جب تم الگ الگ جگہوں پہ نماز پڑھو گے مسجد میں تو جب میدان محشر ہوگا تو ہر چیز گواہی دے گی۔ وہاں ملاحظہ کریں، اسی لیے معصوم کی حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار تسبیح زہرا آپ ان ہاتھوں پر، ان پوروں پر پڑھیے، ان پہ پڑھیے تسبیح زہرا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میدان حشر میں یہ انگلی کا ہر حصہ بولے گا کہ پروردگار اس نے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھی۔ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ تو اب مولا علی نے فرمایا جب تم زمین کے مسجد میں مختلف حصوں پہ پڑھو گے تو میدان محشر میں ہر زمین تمہارے لیے پکارے گی کہ پروردگار اس نے نماز ادا کی، پروردگار یہاں پہ بھی نماز پڑھی، اس نے یہاں پہ پڑھی۔ اور اگر آپ ایک ہی جگہ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں خیال آ جائے گا کہ یہ میری جگہ، اللہ چاہتا ہے تمہاری جگہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی جگہ مسجد میں مخصوص نہ کرنے پاؤ، ورنہ کہتا ہوں ارے یہ تو ان کی جگہ ہے۔ اسلام میں مسجد میں کوئی جگہ نہیں، جو پہلے آ جائے اسی کی جگہ۔ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ جو پہلے آ جائے تو دیکھیں ہر چیز کا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو لیے جا رہا تھا آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا، علامہ عبد الرحمن ملا جانی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھا ہے، بازو کو ملاحظہ کریں کیا لکھا ہے کہ مولا علی ہے اور جناب پیغمبر اسلام ہے، اور بات وہیں پہ چل رہی تھی اور خیبر سے واپس آ رہے ہیں تو پیغمبر کو نیند آنے لگی اور مقام صحبہ پر، مقام صحبہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پیغمبر کو نیند آنے لگی تو علی کے زانوں پر سر رکھ لیا، وہاں تک کیا کہاں ہے، اور یوں ہی نیند آنے لگی۔ اور اتنے میں جبریل امین آ گئے وہی لے کر۔ وہی جب آتی تھی تو پیغمبر نہ سونے کی حالت میں ہوتے تھے اور نہ جاگنے کی حالت میں، بس یوں سمجھے اسی کے در غنودگی، اور وہی آ رہے فٹافٹ وہی آ رہے اور وہی آتی رہی۔ اب یہ دیکھیے اللہ ہر کام اللہ کو چاہیے دیکھے، جبریل کو دیکھے، ہم کیا کریں؟ لوگ سوال کرتے ہیں وہ کہا صاحب کیسے؟ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، دیکھیے ہمارے ہاں بھی ہے اور عالم اہل سنت نے بھی لکھا، تو اب نبی بیدار ہوئے تو علی سے پوچھا کہ یا علی تم نے نماز عصر پڑھی یا نہیں؟ تو یہ نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر کوئی اور بھائی ہوتا تو آپ پلٹ کے نہیں کہتا حضور آپ نے پڑھی؟ حضور آپ نے پڑھی؟ کہیں کتاب میں دکھا دیجئے۔ جب نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، جب نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے علی کے زانوں پر سر ہے، کوئی اور بھائی ہوتا پکا نمازی، وہ کہا صاحب نماز کا وقت ہو گیا، تو جہاں بھی بیٹھا ہوگا اٹھ جائے گا، وہ کہے گا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تو علی اٹھ جاتے یا کہتے یا رسول اللہ کوئی اور چیز رکھ لیجئے، ہاتھ رکھ لیجئے، میں جا رہا ہوں، آپ بولے وقت ہم نماز پڑھنے آتے۔ مگر مولا علی اسی طرح بیٹھے گئے۔ اور صاحب جملہ ملاحظہ کریں، یہی معرفت کہ یا علی تم نے نماز عصر پڑھی یا نہیں؟
کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا۔ عبادت یوں سمجھیے چھوٹی چیز کا نام ہے، اطاعت بڑی چیز کا نام ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اطاعت بڑی چیز کا نام ہے، عبادت چھوٹی چیز کا نام ہے۔ کیا مولا علی نے فرمایا؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب عبادت اور اطاعت سمجھ لیجئے۔ اللہ نے کہا جبریل و میکائیل میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا۔ ہاں جی بھائی بن گئے۔ کہ کون بھائی جان دے دے گا؟ کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں عبادت کریں۔ کہ کیوں نہیں ہو جاتے ہو مثل علی؟ اچھا اب عبادت چھوڑ دو، یعنی یہ نماز چھوڑ دو، سجدے کر رہے ہو، رکوع کرو اور جاؤ علی کی حفاظت کرو۔ ایسے ویسے لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑوا دی گئی عبادت، نماز کی ویلو نہیں، یہ نہ کہیے گا۔ ارے نماز ہی سب کچھ ہے، نماز ہی میں تو مولا نے فرمایا ولایت علی ہے، ملاحظہ کریں، نماز ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کے سارے اعمال قبول ہیں۔ کیوں؟ اب اس کے بیسک فلسفہ سمجھ لیجئے۔ سارے اعمال کی چھٹے امام نے فرمایا قبولیت کا دار و مدار نماز ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار صلوات ہے۔ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار صلوات ہے۔ اور یہ پوچھا گیا صلوات کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا ہمارے جد کی ولایت ہے۔ اب بات ہو گئی نا پوری؟ تو عزیزو اب جب یہ کہا کہ اطاعت، سنیے، کہا جبریل و میکائیل اب تم زمین پر جاؤ، او علی کی حفاظت کرو۔ اب دکھا دیجئے کوئی سجدہ کیا ہو، کوئی رکوع کیا ہو۔ اطاعت کے معنی ہے حکم پر عمل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے پھر میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بزرگوں کو تھوڑا برا لگ جائے، معاف کر دیں، نماز عبادت نہیں ہے، نماز و روزہ اللہ کے حکم کا نام عبادت ہے۔ نماز و روزہ عبادت نہیں، اللہ کے حکم کا نام عبادت ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ آپ مسافر ہیں یہاں ہیں تو اب 4 کی 2 پڑھیے، اب آپ کہیے میں تو اے سی سے آیا ہوں، میں تو پوری نماز پڑھوں گا، بالکل تھکا ہی نہیں، مجھے کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی تو آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے اس کا حکم ہے، نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کا حکم عبادت ہے۔ تو عزیزو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جبریل و میکائیل وہاں سجدے چھوڑ کر نمازیں چھوڑ کر جو آئے ہیں تو یہ قضا نہیں ہے، یہ کام تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ اسی کے حکم سے نماز پڑھ رہے تھے اور اسی کے حکم سے اب علی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بس یہاں تھوڑا بینیفٹ زیادہ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ فائدہ زیادہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کذاب سرحانے جبریل کھڑے اور پائتے میکائیل کھڑے، اور دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی، وہ کہہ رہے ہم افضل، وہ کہہ رہے ہم افضل۔ جیسے سلیمان کے ہاتھ میں چوٹی آ گئی، وہ کہہ رہے ہم افضل، وہ کہہ رہے ہم افضل، ملاحظہ کرے۔ تو عزیزوں اب جبریل نے کہا یہ بتاؤ میکائیل، سارے ملک تو میرے ماتحت، میں تو فرشتوں کا سردار، تم مجھ سے کیسے افضل ہو؟ کہا حضور آج میں اس وقت آپ سے افضل ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج میں اس وقت آپ سے افضل ہوں۔ جیسے چوٹی نے کہا تھا حضور معاف کریے گا، اس وقت میں آپ سے افضل ہوں۔ کہا کیسے افضل ہے؟ کہا آپ نبی خدا، میں آپ کے دست مبارک پر، آپ نبی خدا، میں آپ کے دست مبارک پر۔ مگر میں قرآن سے پوچھوں کہ اللہ جب چوٹیوں کی وادی تھی اور لاکھوں کروڑوں چوٹیاں تھی تو ایک ہی چوٹی کو ہاتھ پہ کیوں لیا؟ بھائی سب کے ساتھ برابری کا درجہ کرنا چاہیے، سب مساوات کرنا چاہیے۔ تو آواز دی، بھائی پوری توجہ رکھیے گا، قرآن نے آواز دی، نادان قرآن پڑھ کے سبق لیا کرو۔ چوٹیاں لاکھوں کروڑوں تھی، صرف اس چوٹی کو اٹھایا جو چوٹیوں کی سردار تھی، جو چوٹیوں کی سردار تھی۔ لیجئے قرآن نے یہ بھی معیار بتا دیا، جب مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے تو ہاتھوں پر اسی کو اٹھایا جاتا ہے جو سردار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے یہ بات تو ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہت سے ہمارے سامنے مسائل ہیں جن کے جواب ہمیں طلب کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ جو قرآن نہیں پڑھے ہیں قبر میں ان پر زیادہ عذاب ہوگا۔ قرآن اگر کوئی پڑھا ہے، جیسے آپ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کاموں کے لیے، قرآن ضرور پڑھیے، چاہے ایک رکوع پڑھیے۔ ایک آیت اللہ نے حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، تو امام زمانہ علیہ السلام نے جو چیزیں بتائی تھی وہ آپ بھی عمل کریے۔ امام نے فرمایا کہ اے عالم دین، میرے شیعوں سے کہہ دو جتنا ممکن ہو سکے قرآن کو ضرور پڑھا کر، جتنا ممکن ہو سکے۔ آیت اللہ خمینی کا جب آپریشن ہو رہا تھا
تو انہوں نے کہا اس ضعیفی میں حضور کیا کوئی عمل کرنا؟ کا نہیں، بس میں تو قرآن پڑھنے کے لیے آپریشن کرا رہا ہوں، اور اگر قرآن پیش نظر نہ ہوتا تو ہمیں اب آپریشن کی اس بڑھاپے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بہت سے ایسے خاصان خدا ہیں جن کو قرآن پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا کلام، اور امام نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھے ہو، اچھا اب آپ تو آج بحث نہیں کر سکتے، آپ عربی نہیں پڑھے، انگلش پڑھے ہیں، ہندی پڑھے ہیں، جس زبان میں پڑھیں اس زبان میں قرآن پڑھیے، ایک ایک آیت پڑھیے، روز ایک آیت میں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ کیا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم کہیں گے ہم کو آدھا منٹ بھی نہیں ملا؟ اللہ نے اتنا 24 گھنٹے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو آدھا منٹ کم سے کم ایک آیت پڑھیے، اس کا مطلب سمجھ لیجئے اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا سمجھنا امام نے فرمایا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، یہ میدان محشر میں نور بن کے آئے گا، اور جس کے لیے گواہی دے دے گا پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے، یہ تنہائیوں میں بھی تلاوت کرتا تھا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا جملہ امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا ترک نہ کریں۔ آپ دیکھیں، آپ مفاتیح الجنان میں پڑھیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑے عمل۔ آپ تسبیح فاطمہ زہرا 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک 1000 رکعت نافلہ نماز پڑھنا اور تسبیح فاطمہ زہرا دو چیزیں ہو گئیں، تو کہتے ہیں ادھر 1000 رکعت نماز ہے اور ادھر تسبیح فاطمہ زہرا، میں فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھنے کو ترجیح دوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا یہ کیا ہے؟ یہ امام نے بیان کیا، یہ معصوم نے بیان کیا۔ جب رات پہ بستر پہ جائیے تب بھی پڑھیے، معصوم نے فرمایا آپ اپنی انگلیوں پہ پڑھ لیجئے، کم سے کم امام کی ایک بات پہ تو عمل کر لیا۔ قرآن کا جب بھی وقت ملے، اور امام نے فرمایا اور تمہارے لیے ضروری میرے شیعوں سے کہہ دو کہ جو ہو سکے تو زیارت ضرور پڑھا کرے۔ وہ زیارت عاشورہ کا نام لیا اور زیارت جامعہ کا، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں عزیزوں، بات یہاں پر آ رہی تھی کہ پڑھنے کے لیے ہمیں جو امام حکم دے رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم آخری زمانے کی ایک علامت بتائی، اور یہ امام زمانہ کے ظہور کی علامتوں میں سے ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو جھوٹ ایک فن بن جائے گا اور لوگ ایک دوسرے پہ جھوٹا الزام لگائیں گے، ممبروں سے توہین کی گئی۔ لہذا ہم تو خمینی صاحب کو ہم نے آئیڈیل بنا لیا، انہوں نے ایک بات بیان کی اور میں نے رکھ لیا، وہ کہا کہ اگر پوری دنیا میں شیعہ اور ان میں سے بھی وہ کہ جو مسجدوں میں محراب میں جاتے ہیں اور ممبر پہ جاتے ہیں، اگر دو چیزوں کا صحیح استعمال کر لیں، یعنی محراب کا اور ممبر کا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی کسی طاقت سے شکست کھا جائے۔ اگر میں کوئی ذاتی بات اپنے مصائب بیان کروں، کہاں مجھے تکلیف ملی، کون وہ ہے، تو میں نے تو 10 ہی منٹ بیان کیا، آپ سب کے جوڑ لیجئے ہزاروں منٹ ہو گئے۔ ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ممبر کے بھی تقدس ہے، ممبر کے بھی فضائل ہے، ممبر کے بھی بیان ہے۔ عزیزوں، بس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سورج کے مسئلے پر کہ نبی پر وحی آ چکی ہے اور نبی وحی میں مشغول ہے، اور پوچھا کہ یا علی تم نے نماز عصر پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میں نے نماز پڑھی، کیسے پڑھی؟ میں نے اشاروں سے پڑھی۔ اب جا کے کوئی بھی عالم کا عملیہ دیکھیے تو جو مسائل، اگر ہم بیمار ہیں، ہم اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم لیٹے ہیں، لیٹے ہم نے 10 دن نماز پڑھی اور 10 دن بعد ہم صحیح ہو گئے، تو یہ جو 10 دن ہم نے لیٹے نماز پڑھ لی، یہ ہوگی کہ نہیں؟ یا پھر سے پڑھے صحت یاب ہو گئے؟ شریعت نے کہا نہیں، جو نماز ادا ہو گئی وہ ادا ہو گئی، جو ادا ہو گئی وہ ہو گئی، اب آپ کو پھر سے نہیں پڑھنا۔ تو مولا علی تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھے، یہی عبادت ہے، اور پھر اشاروں سے نماز ادا کر لی تو اطاعت بھی کر لی، عبادت بھی کر لی۔ کہاں سن رہے؟ دونوں چیزیں ہو گئی۔ پھر یا نبی نے یہ کیوں کہا یا علی میں دعا کر رہا ہوں، تم اشارہ کرو، سورج پلٹاؤ تاکہ نماز ادا کرو۔ اب آپ ملاحظہ کریں، نبی نے دعا کی، دعا کے جملے یہی ہے یا اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہذا علی کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ اب حدیثیں سنیے کہ مولا علی نے اشارہ کیا اور سورج بالکل ایسے پلٹ کر آ گیا جیسے باپ کے اشارے پر اولاد پلٹ کے آ جائے۔ اب حدیث پیغمبر اٹھا لیجئے، حدیث پیغمبر یہ ہے کہ سورج اتنا وزنی ہے کہ 70,000 ملائکہ سورج کی کرنیں پکڑ کر، سورج کی تنابیں پکڑ کر مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتے ہیں۔
اتنا وزنی ہے. 70,000 ملائکہ سورج کی تنابیں پکڑ کر مشرق سے، یہ حدیث بہت معتبر ہے، مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتے ہیں. تو اب اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 70,000 ملائکہ کی قوت ایک طرف، علی کے اشارے کی طاقت ایک طرف. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. عزیزوں میں زیادہ نہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یا علی سورج پلٹ آیا، آپ نے نماز ادا کر لی. اب مجھے تو کہنا ہے یا علی، کیا کہنا ہے؟ یا علی جب آپ نے اشاروں سے نماز ادا کر لی تو اب سورج پلٹانے کے بعد نماز کیوں پڑھی؟ ہو گئی تھی تو ہو گئی تھی. عزیزوں سنیے گا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. یا علی قرآن کیا ہے؟ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ کہ وہ آیت کہ جب ابراہیم سے نمرود الجھ گیا اور اس نے کہا میں خدا ہوں. کہا ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردہ کو زندہ، زندہ کو مردہ ہو. کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں اور میں کرتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا جو قید خانے میں واجب القتل پھانسی دینا اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو آزاد ہے اس کو پھانسی دے دی جائے. یہ تو میں بھی ہوا، زندہ کو مردہ کر دیا، مردہ کو زندہ. تو اب وہیں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے پیترا بدلا. اور قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ نمرود کے سامنے کہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. کیا سن رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. اگر تو خدا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. قرآن کہہ رہا ہے کافر مبہوت ہو گیا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. تو اگر خدا ہے، میرا خدا کون ہے؟ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. کافر مبہوت ہو گیا. دلیل ابراہیم قرآن میں پڑھی رہی، دلیل ابراہیم قرآن میں پڑھی رہی. کیا دلیل؟ کہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے مغرب سے، وہی تو ابراہیم نے کہا تھا خدا ہے. اگر تو خدا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. اب جب مولا علی نے سورج کو پلٹایا تو نماز ادا کی. میں کہوں گا یا علی ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی امام کی نماز قضا نہیں. میں بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی بھی امام کی نماز قضا نہیں. تو یا علی جب آپ نے اشاروں میں نماز ادا کر لی، جب آپ نے پہلے ہی نماز ادا کر لی، تو اب سورج پلٹانے کے بعد نماز ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں پہلے نماز ادا کی تھی اپنی امامت کو بچانے کے لیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے کسی بھی امام کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. کہ آپ سمجھ لو پہلے نماز ادا کی تھی اپنی امامت کو بچانے کے لیے، سورج پلٹانے کے بعد نماز ادا کر رہا ہوں اللہ کی وحدت کو بچانے کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد. ورنہ دنیا کے لوگ یہی کہیں گے کہ یہی خدا ہے، ان میں وہی طاقت پائی جاتی. لہٰذا کہا مجھے خدا نہ کہنا، یہ سب اللہ کی طاقت بخشی ہوئی. بس عزیزوں ان میں بڑے کمالات پائے جاتے ہیں. جبھی موقع ملا تو پھر عرض کروں گا. ہمارے سامنے کائنات آپ دیکھ لیجیے، اہل بیت جیسے افراد کسی قوم کو نہیں ملی، دنیا انہیں مانتی. آپ جائیں، یہ خالی لکھنؤ کی بات نہیں ہے، آپ کربلا محلہ جائیں، ایک سے ایک لوگ وہاں آتے ہیں. خالی شیعہ نہیں آتے ہیں، اور بہت سے آتے ہیں. اس لیے کعبے و کربلا میں ایک فرق ہے. کعبے میں وہی جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، کربلا میں وہی آتا ہے جو انسان ہوتا ہے. یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں اور سرزمین کربلا کیا ہے دیکھ کے آنسو آ جاتے ہیں. آپ کبھی اس پر غور کریں، کیا چاشنی ہے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو سالوں سال مجلسیں کیا کرتے ہیں. یہ اتنا خرچ اور وہ بھی خرچ کرنا یہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا چلیے 50 کے روزگار ہے، 10 کے روزگار ہی نہیں ہے، وہ بھی تو کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے عزاداری پہ ضرور خرچ کر رہے ہیں. تو کوئی تو آپ کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے جو نام حسین پہ دولت نکلوا رہا ہے، کوئی تو ہے. اچھا پھر آج دنیا میں میں اپنی بات بتا رہا ہوں، شیعہ قوم میں نام حسین سے زیادہ لوگ نکلتے ہی نہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے اب مجھے معلوم ہے کون کس محلے سے آیا، کون کتنی دور سے آیا، اپنا ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اپنا کام چھوڑ رہا ہے. یہ امام حسین کے نام کی کشش ہے کہ نہیں ہے؟ نام حسین کی کشش ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچئے کہ ہر شخص جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا
صحرا کا چمن لٹ گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حسین کو شہید کر دیا گیا۔ عزاداران امام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہم 40 سے قریب ہو رہے ہیں، 40 سے قریب ہو رہے ہیں، چہلم سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ وہی 40 آ رہا ہے کہ جس میں بہن اپنے بھائی کی قبر پہ آئی تھی۔ اللہ اللہ، یہ اسیر 1 سال سے زیادہ کہاں رہے اور کہاں رہے؟ قید میں۔ آج عزیزوں، ایسا قید خانہ جہاں دن کی دھوپ پڑتی تھی اور رات کی اوس پڑتی تھی، یعنی ٹھنڈک سے بھی کوئی تو بچاؤ نہیں تھا اور دھوپ سے بھی کوئی بچاؤ نہیں تھا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدانیوں کے چہرے بدل گئے تھے، چہروں کی رنگت بدل گئی تھی۔ امام زمانہ علیہ السلام نے سلام کیا ہے، میرا سلام ان مخدرات عصمت پر، ان بیویوں پر کہ جن پر اتنے مصائب پڑے کہ چہروں کی رنگت بدل گئی۔ عزاداران امام، 1 سال تک بیویاں اس میں اوپتی تھی، دروازہ بند رہتا تھا، کوئی اوپر سے دیوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی بوسیدہ دیوار تھی۔ مگر ایک بار دروگے زندان نے کہا کہ مولا سجاد، آدھی رات کو کوئی بیوی قید خانے سے باہر نکلتی ہے اور ہائے حسین کہہ کے روتی ہے، مولا بیویوں کو منع کر دیجئے کہ قید خانے سے نہ نکلا کرے، ورنہ ہم پہ یزید بہت ظلم کرے گا، ہمیں قتل کرا دے گا۔ امام سجاد نے فرمایا کہ یہاں سے کوئی بیوی نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ دروازہ بند رہتا ہے، تو تالا لگا کر جاتا ہے۔ کہ مولا میں آج آپ کو دکھاتا ہوں، جب آدھی رات ہو گئی اور ایک سزا آنے لگی دیوار کے پیچھے سے، ارے میرے لال تمہیں بھوکا مارا گیا، ارے میرے لال تمہیں پیاسا مارا گیا۔ امام سجاد سے کہا مولا چلیے، وہ بیوی آ گئی ہے۔ میں امام سجاد آگے بڑھے، اپنی بیوی زینب کو لیا اور پشتے زندان پہ آئے، دیکھا ایک بیوی نقاب اوڑھے ہوئے اس طرح غیر بیان کر رہی، ارے میرے لال حسین تجھے کربلا میں پیاسا مارا گیا، تجھے کربلا میں بھوکا مارا گیا۔ بس شہزادی آگے بڑھی، کہا بی بی تم کون ہو جو میرے بھیا کا نام لے کر اس طرح رو رہی ہو؟ بس ایک بار جیسے یہ جملہ کہا، پھر ایک آواز آئی، ارے بی بی آپ اپنا تعارف تو کرائے۔ اب بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، اے زینب میں تیری ماں زہرا، اگر میں نہ روؤں گی تو کون روئے گا؟ اب زہرا سے لپٹ گئی زینب، اے اماں، ارے کربلا میں بھرا گھر لٹ گیا، اماں آپ نائی، بھیا ذبح کر دیا گیا، اماں آپ نائی۔ بس گلے لگا کر کہا، ارے بیٹی حسین ذبح ہو رہا تھا، تیری ماں تیرے سامنے تھی، اب میرے 2 کام ہو گئے، جب کربلا جاتی ہوں تو حسین کہتے ہیں اماں زینب کا خیال رکھنا، میں کبھی کربلا میں، کبھی قید خانے میں، وہاں میرا حسین، یہاں میری زینب زہرا کہاں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات موجود ہیں، جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، عزائے حسین کو فروغ عطا فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومتیں ہیں اور وہ حکومتیں ذکر حسین پر پابندیاں لگاتی، ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شامل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میثم حسین و انصار حسین صاحب